نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے چینل بیسٹ قرآنی وظائف کی طرف سے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ تمام سننے والے بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ شعبان کے حوالے سے ہے۔ شعبان کے مہینے میں آپ نے یہ عمل برقرار جاری رکھنا ہے، یعنی اس کو روزانہ آپ نے کرنا ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی ناغہ نہیں کرنا، جیسا ہم کھانے میں کسی قسم کا کوئی ناغہ نہیں کرتے، یعنی ہمیں 3 ٹائم کا کھانا ہی کھانا ہے، ہم 3 ٹائم کے کھانے میں سے کسی کو بھولتے نہیں ہیں، اسی طرح ہم نے یہ وظیفہ بھی اپنے کھانے کی طرح کرنا ہے، یعنی اس کو کسی دن بھی اس کا گیپ نہیں کرنا۔ تو یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ رزق کے حوالے سے ہے۔ رزق کی فراہمی کے لیے یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ تو اس سے پہلے آپ نے کچھ کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے سب سے پہلے حاسدین کے حسد سے پناہ مانگنی ہے، یعنی آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو حاسدین کے حسد سے بچائے۔ اور دوسری آپ نے بات دل میں کیا رکھنی ہے کہ رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ آپ یہ بات اپنے دل میں پکی بٹھا لیں، اپنے دل میں اس بات کا عہد ڈالیں کہ رزق صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ نے دل میں یہ پختہ عہد کر لینا ہے اور کبھی بھی کسی قسم کی بدگمانی نہیں لانی۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وظائف کرتے ہیں لیکن دل ان کا بدگمان سا رہتا ہے کہ ہم وظیفہ تو کر رہے ہیں، اللہ جانے اس وظیفے کے ذریعے ہمارا فلاں کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہم اگر رزق کے لیے کر رہے ہیں تو ہم یہ دل میں اگر بدخیالی لائیں گے، یعنی یہ خیال کہیں اور رکھیں گے کہ ہم وظیفہ تو کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہمیں اس وظیفے کے ذریعے رزق کا ہمارا کوئی وسیلہ بنے گا یا نہیں بنے گا، تو اس خیال کو آپ نے دل میں نہیں لانا اور نہ یہ چیز سوچنی ہے کہ اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی اور دینے والا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کے ہاتھ سے نہیں لے سکتے یا آپ کا رزق کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ دل میں اس بات کا عہد کر لینا ہے کہ کبھی بھی ہم نے حرام روزی کو اختیار نہیں کرنا، یعنی ہم جو بھی رزق کمائیں گے، جو بھی روزی کمائیں گے وہ حلال طریقے سے کمائیں گے، حرام طریقوں کو اختیار نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حرام چیز کو پسند نہیں کرتے اور حرام چیز میں کبھی برکت نہیں ہوتی، اور آپ سے آخرت میں اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ رزق کہاں سے کمایا اور کہاں پہ لگایا۔ تو اس لیے آپ نے دل میں پکا عہد کر لینا ہے کہ ہم جو بھی کمائیں گے وہ حلال طریقے سے کمائیں گے، اور جب آپ حلال طریقے سے کمائیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے رزق میں برکت ڈال دیں گے۔ تو اس لیے آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ رزق کو حلال طریقے سے کمانا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ حلال طریقے سے کمائیں گے تو اس کے ذریعے آپ کے پیٹ میں بھی شفا ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے، اور آپ نے حلال طریقے سے ہی کمانا ہے اور اس میں برکت بھی ہوگی، اور آپ کو آخرت میں حساب دینے میں بھی آسانی ہوگی، کیونکہ جب آپ حرام کمائیں گے تو آخرت میں بھی حساب دینا بھی مشکل ہوگا اور اللہ کا عذاب بھی آپ پر نازل ہوگا۔ اور تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ روزی کمائیں، یعنی جو بھی آپ کو کمائی ہو، آپ کی جو بھی آپ حلال طریقے سے کمائیں، آپ نے اس بات کو دل میں رکھنا ہے کہ آپ نے نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے، دن کے میں آپ نے 1000 روپیہ یا 800 روپیہ کمایا ہے، اس میں سے 50 روپیہ یا 30 روپے تھوڑے سے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، تو آپ دیکھیے گا جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ غیب سے کیسے آپ کی مدد فرمائیں گے، اور اللہ کی راہ میں خرچ دینے سے اللہ تعالیٰ اور آپ کو عطا کرتا ہے، کبھی آپ کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔
اور وہ آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ ہو جاتا ہے، جس کا اجر آپ کو مرنے کے بعد ملے گا۔ تو ان چیزوں کا آپ نے عہد کر لینا ہے، ایک تو حلال طریقے سے کمانا ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ حلال کمائیں، آپ کی کمائی جو بھی ہو اس میں سے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور آج جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی، یہ وظیفہ ان حضرات کے لیے ہے جو اپنے اخراجات سے تنگ ہیں، جن کے لیے روزی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ وہ شعبان المعظم کے اس مہینے میں روزانہ ایک تسبیح اللہ کے اس صفاتی نام کی کریں، یا رزاقو، یا اللہ یا رزاقو۔ یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والا، یعنی رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں آپ کا رزق نہیں ہے۔ اس چیز کا آپ نے دل میں گمان لانا ہی نہیں ہے کہ ہمارا رزق کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ وسیلے اللہ بناتا ہے لیکن رزق وہ دیتا ضرور ہے۔ تو کیا ہے کہ آپ نے شعبان کے اس مہینے میں روزانہ اگر صبح و شام ایک ایک تسبیح کریں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن روزانہ آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے، یا اللہ یا رزاقو، یا اللہ یا رزاقو۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ کریں آپ، یا اللہ یا رزاقو۔ جب آپ یا رزاقو کو دل کی گہرائی کے ساتھ کریں گے کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے، تو آپ دیکھیے گا جب آپ دل سے پکاریں گے نا، دل سے ایک عاجزی کے ساتھ آپ کے دل میں ایک گمان میں یہ چیز ہوگی رزق تو صرف اللہ نے دینا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ وہ آپ کو ضرور دے گا۔ تو کیا ہے کہ شعبان کے مہینے میں چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اپنے رزق کے حوالے سے اگر آپ پریشان ہیں تو آپ روزانہ ایک تسبیح یا اللہ یا رزاقو، یہ اسم اعظم، اس کی آپ نے تسبیح کرنی ہے، دل سے مانگنا ہے، یا اللہ یا رزاقو۔ اس کے میننگ پہ آپ نے توجہ دینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ مجھے اپنے غیب کے خزانوں سے عطا کیجئے، یا اللہ مجھے مال و دولت عطا کیجئے اور خیر والی کیجئے، حلال کمائی مجھے عطا کیجئے تاکہ میں اس میں سے آپ کے اللہ کی راہ میں خرچ کروں، غریبوں کی مدد کروں۔ یہ جب آپ گمان رکھ کے اللہ سے مانگیں گے تو آپ یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مال و دولت کے ڈھیر لگا دیں گے آپ کے آگے۔ تو آج یہ چھوٹا سا مختصر سا وظیفہ تھا تمام بہن بھائیوں کے لیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ اچھا لگا ہوگا۔ مختصر سا وظیفہ ہے، بڑا ہی آسان وظیفہ ہے، ہر شخص اس کو بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔